سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جو نبی کے ساتھ رہے مشکل کی گھڑی میں، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں بعضوں کے ان میں سے، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا۔ بے شک وہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تین شخصوں پر بھی جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود اپنے کشادہ ہونے کے، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں، پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ بے شک اللہ ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر وہی مضمون جو گزشتہ صورتوں میں آیات میں مجملاً بیان ہوتا رہا، یہاں اس کی ایک تفصیل ہے۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہرقل قیصر روم وہ مدینہ منورہ پر لشکر کشی کرنے آ رہا ہے، تو آپ نے لشکر تیار کر کے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہاں آئے، ہم چلیں گے، مقابلہ کریں گے، اس کو شام کی سرحد پر چلیں گے۔ آپ نے عام اعلان کر دیا۔ آپ کا عام دستور یہ تھا کہ اگر جنگ کے لیے مشرق کو جانا ہوتا تو اشارے مغرب کے دیا کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے، راز کی بات راز میں رہے۔ لیکن اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتا دیا کہ ہم نے تبوک کو جانا ہے، شام کی سرحد پہ جانا ہے، اور ہرقل قیصر روم سے ہمارا مقابلہ ہے۔ اس لیے بتایا تاکہ صحابہ اپنی بھرپور تیاری کر لیں۔ اور یہ وقت بڑا نازک تھا، گرمی کا موسم تھا، پھلوں کے پکنے کا وقت تھا، مدینہ منورہ کی آبادی کا انحصار وہ سارا انہی چیزوں پہ تھا، تو معاشی اعتبار سے بھی اور ماحول کے اعتبار سے بھی اور سب چیزوں کے، اور پھر خوف اس بات کا کہ مقابلے پر جو ہے وہ پوری سلطنت کا بادشاہ آ رہا ہے۔ اس وقت کی سپر پاور تھی روم اور ایران، یہ دو ہی بڑی حکومتیں تھیں دنیا میں اس وقت۔ تو اس لیے کچھ اس موقع پر جو مسلمان ہیں وہ کچھ تو ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ لوگ تھے جو فوراً تیار ہوئے، جو ہی آپ نے حکم دیا کہ جانا ہے، انہوں نے کہا بالکل جائیں گے۔
دوسری بات نہیں سوچی. ہاں کچھ لوگ بیچارے ایسے تھے کہ جو تھوڑا سا تردد میں پڑ گئے کہ کیا کریں, جائیں کہ نہ جائیں, اور نہ جانے کا بھی کچھ رجحان ہو گیا, دل میں خیال آنے لگے کہ نہیں جاتے. لیکن پھر اس غزوے کی خاص بات یہ تھی کہ عام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, اگرچہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں عام طور سے سنی بھی نہیں جاتی اور ذہن میں ہوتی بھی نہیں, غزوے میں جانے والوں کے نام لکھے جاتے تھے, کاغذ پر ان کی فہرست بنائی جاتی تھی کہ یہ لوگ ہیں اور اتنے لوگوں کو جانا چاہیے اور یہ آگے ہیں, حاضری ٹائپ کا نظم ہوتا تھا. لیکن اس غزوے میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا اور عمومی اعلان تھا کہ بس نکلو. تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس لحاظ سے رک گئے کہ کیا خبر ہوگی, کچھ جائے یا نہ جائے, کسی کو پتہ تو چلے گا نہیں. لیکن کچھ کے دل میں صرف خیال آیا, ان کے دلوں میں خیال آیا, لیکن پھر سنبھل گئے. اللہ کا فضل ہوا کہ ان کو پھر یہ تنبؤ ہو گیا, نہیں جہاد کا حکم ہے اور حضور کی معیت ہے تو جانا پڑے گا. تو یہ والے لوگ اور وہ لوگ جو اول والا تیار ہو گئے, اور تیسری قسم میں وہ لوگ تھے کہ جو بالکل نہیں گئے. ان میں سے تقریباً 80 کے قریب تو منافق تھے جو مدینہ منورہ میں رہ گئے, اور 10 جو ہیں وہ مخلص مسلمان بھی تھے. وہ منافق نہیں تھے, مسلمان مخلص تھے. 10 لوگ یہ تھے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ مخلصین کا بیان ہے جو فوراً تیار ہو گئے, اور اسی کے اگلے حصے میں من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ڈاواں ڈول ہوئے لیکن پھر سنبھل گئے. اور جو دوسری آیت ہے, آیت نمبر 118, اس کے اندر وہ جو 10 لوگ تھے ان کا تذکرہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ واپس تشریف لے آئے تو وہ لوگ جو نہیں جا سکے تھے, نہیں گئے, وہ آئے اور آ کر اپنی وضاحتیں دینے لگے. ان میں سے جو منافق تھے وہ تو کھلے کھلے عذر گھڑ کے لے آئے. کوئی کہنے لگا میری بیوی بیمار تھی, کوئی کہتا ہے میری ماں بیمار تھی, کوئی کہتا ہے باپ کا مسئلہ تھا, یہ تھا وہ تھا فلاں تھا. جو بھی جھوٹے سچے عذر تھے وہ گھڑ گھڑ کے لانے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے کہ نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر, ہم تو ظاہر کے مطابق بات کریں گے, تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے. سچ بول رہے ہو تو بھی ٹھیک ہے, جھوٹ بول رہے ہو تو بھی اللہ تمہارا جانے. تو یہ منافق تو یوں نکل گئے. پیچھے رہ گئے 10 لوگ مخلص. ان میں سے 7 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا, اپنے آپ کو خود ہی سزا دے دی کہ یہ ہماری سزا ہے کہ ہم جہاد پر نہیں جا سکے. اور 3 لوگ جو تھے یہ حضور کی خدمت میں آ گئے, انہوں نے باندھا نہیں اپنے آپ کو. تو جنہوں نے باندھا تھا تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس براہ راست آ جاتے اور آ کر اپنا عذر پیش کرتے یا معافی مانگتے تو معافی مل جاتی. اب جب انہوں نے اپنے آپ کو از خود ایک سزا تجویز کر لی تو اب تو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو کھلے گا. تو ان کے لیے نماز کے لیے, کھانے پینے کے اوقات کے لیے تو وہ ان کے جو متعلقین ہوتے تھے ان کو کھول دیا کرتے تھے, ورنہ عام حالات میں دوبارہ ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیتے تھے. یعنی یہ انہوں نے ایک سزا, اسی زمانے کا ایک ستون ہے استوان ابی لبابہ مسجد نبوی میں, جو پرانی عمارت ہے ترکوں کے زمانے والی, تو اس میں اوپر ستونوں کے اوپر نام لکھے ہیں. ایک ستون کا نام ہے استوان ابی لبابہ, وہ جو ترکوں کے زمانے کی تعمیر ہے اس کے ستون مسجد نبوی کے اصل ستون ہیں. یعنی اسی فاصلے پر بنے, انہی جگہوں پر بنے ہیں. اگرچہ وہاں اتنے قریب ستون بنانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے تاریخی لحاظ سے ان یادگاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کیا کہ وہ ستون انہی جگہوں پر بنے. ایک ستون جو ہے وہ استوان ابی لبابہ ہے. ابو لبابہ صحابی ان میں مشہور تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا. پھر ان کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا. تو ابو لبابہ نے جب کھولنے کے حکم آیا تو کھولنے والا قریب آیا, انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کھولو, مجھے خود حضور کھولیں گے آ کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیاں کھولی تھی. تو ان کا معاملہ تو ایسے ہو گیا. پیچھے جو 3 لوگ بچے ان میں سے ایک کعب بن مالک تھے, یہ شاعر تھے مشہور, اور یہ
ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ یعنی حضور کی ہجرت سے پہلے جو انصار نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مکی زندگی میں، اس کے شرکاء میں سے ہیں۔ لیکن یہ کسی وجہ سے بدر میں نہیں جا سکے، کیونکہ بدر بہت شارٹ نوٹس پہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا جانور چراگاہ میں ہے وہ لینے نہ جائے، بس جو تیار ہے بس وہ نکل آئے، کیونکہ قافلہ نکل نہ جائے کہیں۔ تو اس میں بہت سے صحابہ رہ بھی گئے، نہیں جا سکے بدر میں۔ تو یہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بدر حالانکہ بہت فضیلت کی چیز ہے، بدری صحابہ یہ صحابہ کے اندر ایسے تھے جیسے بہت نمایاں لوگ ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام میں رسولوں کا مقام ہے، یہ مقام تھا۔ لیکن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے جو بیعت عقبہ ہے وہ اس کے مقابلے میں بدر کم لگتی ہے، یعنی وہ واقعی بہت بڑی سعادت کی چیز تھی۔ تو اس لیے مخلص مسلمان تھے یہ۔ اور دو لوگ اور تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ ان تین کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں، کعب بن مالک نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، چونکہ شاعر بھی تھے۔ بخاری شریف میں ان کا واقعہ بہت تفصیل سے ہے، یہاں معارف القرآن تفسیر میں بھی ہے، اور اگر پڑھنا ہو تو فضائل اعمال کی جو شروع کی حکایات صحابہ کا حصہ ہے اس کے اندر بھی ہے واقعہ، اور بہت عجیب و غریب اپنے اندر عبرت کے سامان اور نصیحت کی چیزیں اور محبت کی داستان ہے، ایک بڑی عجیب و غریب بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے کہ اصل قصہ یہ تھا کہ تبوک کے اس واقعے کے لیے میرے پاس تیاری پوری تھی، بلکہ ایک نہیں دو سواریاں تھیں میرے پاس، اور بڑے کھاتے پیتے زمانہ تھا یہ میرا، لیکن اور یہی چیز مجھے لے ڈوبی۔ میں نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، آج کل میں بس یہ لوگ تو نکل جائیں، میں پیچھے سے تیز رفتار سواری میں جا کے پکڑ لوں گا ان کو۔ لیکن شیطان نے ایسا غلبہ پایا نفس نے کہ جناب آج کل پھر کہنے لگے اب تو بہت دیر ہو گیا، اب تو جانے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے بس چھوڑو۔ کہتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو میرے ذہن مجھے لوگوں نے مشورے دینے شروع کیے، اپنے رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، کہ دیکھو فلاں آدمی ہے، اس نے عذر کیا، حضور نے اس کو معافی دے دی، فلاں نے کیا۔ لیکن کہتے ہیں جن کے نام لے رہے تھے وہ سب وہ تھے جو منافق تھے، جن کے بارے میں معروف تھا کہ یہ بلیک لسٹ لوگ ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ میرے دل میں پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ بات بنا لیتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ کس کے سامنے بناؤں؟ حضور کو بول تو ویسے پتہ چلے گا، ورنہ اللہ وحی سے اطلاع دے دیں گے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے منافقین کے بارے میں دے بھی دی۔ تو اس لیے کہتے ہیں میں نے دل میں ٹھان لیا کہ سچ بولنا چاہیے، اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا کیا بنا تمہارا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے منہ پھیر لیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا، اندازہ تھا کہ عذر کوئی نہیں تھا، اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ تم نے تو سواری خریدی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ تھی۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بات بنانا بڑی اچھی طرح آتی ہے، لیکن میں سچ بات کروں گا کہ کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی تھی جس کی وجہ سے میں اس غزوے میں نہیں جا سکا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر جاؤ، تمہارا اللہ فیصلہ جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک انتظار کرو۔ تین لوگ اور بھی تھے، دو اور تھے، تو تین یہ ساتھی ایسے تھے کہ جن کا یہ معاملہ ہو گیا، حضور نے ان کو کہا کہ انتظار کرو۔ اور پھر کچھ وقت گزرا تو آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی نے سلام کلام نہیں کرنا۔ کہتے بڑی آزمائش، حضور بھی نہیں سلام کر رہے، کلام کر رہے، اور صحابہ بھی نہیں کر رہے۔ اچھے قریبی دوست ان کو سلام کرتے ہیں، وہ آگے جواب ہی نہیں دیتے۔ کہتے ایک دفعہ تنگ آ کے میں اپنے دوست کے باغ میں گیا اور جا کر سلام کی، اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کیا میں منافق ہوں؟ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو اتنی زیادہ اصرار کے بعد اس نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ کہتے بہت پریشانی ہوئی اس بات کی۔ مسجد نبوی میں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو عجیب منظر ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نیچے دیکھتا تھا تو حضور مجھے دیکھا کرتے تھے،
اور جب میں دیکھتا تھا تو حضور نظر نیچے کر لیا کرتے. یہ عجیب معاملہ ہے. پھر وقت گزرا، بہت پریشان رہے، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بازار میں ایک نصرانی تاجر آیا ہوا تھا، عیسائی. تو وہ میرا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا لوگوں سے، کعب بن مالک کون ہے؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ، تو اس نے مجھے خط لا کر دیا. وہ عیسائی بادشاہ تھا غسان کا، یہ شام کے سرحدی علاقے پر یہ کچھ ایریا تھا، یہ لوگ عرب تھے مگر یہ تھے عیسائی. غسان، بنو غسان تھی یہ. تو وہاں کے اس کے جو سردار یا نواب کا خط تھا، اس میں اسے لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے جو صاحب ہیں، نبی ہیں، انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تمہیں ذلت کی جگہ میں رکھا ہوا ہے. تمہارے ساتھ کوئی سلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، جسے سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں، وہ بڑی مجروح ہو رہی ہے تمہاری. تم ایسا کرو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اکرام کریں گے، عزت کریں گے. کہنے لگے کہ وہ جو پچھلی مصیبت تھی، یکن شد دو شد، وہ حضور کا کلام نہ کرنا، مسلمانوں کا سلام کلام نہ کرنا، وہ بھی بڑی مصیبت تھی، بڑی اذیت تھی. کیونکہ یہ سوشل جو تعلقات ہوتے ہیں انسان کی، اس کی زندگی کا حصہ ہے. یہ اگر کٹ جائیں تو وہ آدمی مر جاتا ہے، یعنی جیتے جی مر جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ مصیبت تو اپنی جگہ بڑی تھی، لیکن یہ مصیبت اب دین پہ آ پڑی تھی. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنے آپ کو ملامت کی کہ اے کعب، کہ تو اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ کافروں کو تیرے اندر طمع ہونے لگی، ان کو امید لگ گئی کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے. کہتے او ہو، میں نے استغفار کی، فوراً لا حول پڑا، اور ادھر قریب میں ایک تندور جل رہا تھا، میں نے خط پھاڑا اور اس کے اندر ڈال دیا. تو پھر اتنے میں 40 دن گزر گئے اس حالت میں. اب اندازہ لگائیے کہ 40 دن اس حالت میں گزرے کہ آدمی کا قریبی دوست اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہا، اس کا بھائی، رشتہ دار، کوئی تعلق والا کوئی جواب نہیں دے رہا. تو کیا حالت گزرتی ہے. پھر ماتے 40 دن کے بعد حضور کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کرو، ان کے قریب نہیں جانا. یہ بھی ہو گیا. تو پھر اب کیا ہوتا تھا، بہت ہی مشکل. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 دن پورے ہوئے تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ ان 3 لوگوں پر بھی اللہ رحم مہربان ہو گیا، ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی کہ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے. اور پھر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی. کیونکہ جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، مقاطعہ ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، انسان کے اوپر جینا حرام کر دیتی ہے اس کا. اسی لیے تو یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں چل بھی رہا ہے دنیا میں، چلا بھی، سوشل ڈسٹینس، فاصلہ کرو، لوگوں کو اندر دھکیل دو، بند کر دو. تو اس سے بہت سے لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے بیچارے، بہت مسائل کھڑے ہو گئے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، ایک احتیاط کے لیے ضروری سمجھا گیا اس کو، جو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک مصیبت ہوتی ہے انسان کے لیے. کیونکہ انسان سوشل جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، معاشرتی مخلوق ہے. یہ انسان انس سے، دوسرے انسان سے یہ انس محسوس کرتا ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. اس لیے آدمی جب کسی گاڑی میں جا کے بیٹھتا ہے، ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں، تو ہوتے تو وہاں بھی لوگ آس پاس ہیں اس کے، لیکن وہ ان میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتا، گھر میں کمفرٹیبل محسوس کرتا. حالانکہ جگہ تو ایک جیسی ہے. تو جہاں آدمی کو محبت، الفت، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ زمین تنگ ہو گئی. حالانکہ زمین تو کشادہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب لوگ نہیں بول رہے ان سے تو وہ بیچارے کیا کریں. وضاقت علیہم انفسہم، حتیٰ کہ اپنی جانیں تنگ ہوگی ان پر. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں. یعنی جب ساتھی نہیں بول رہے، دوست نہیں بول رہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کلام بند کر دیا، تو پھر اب وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ ہی سے اپنی معافی کے لیے روئے دھوئے. تو ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو پھر بڑی خوشی کا موقع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ فرمایا صحابہ کو کہ جاؤ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی.
تو یہ لوگ گئے، کسی نے پہاڑ سے آواز دی اور کوئی جا کر کسی نے خوشخبری دی. تو کعب فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا خوشخبری کا، یہ وقت مجھے گویا کہ ساری زندگی نہیں بھولے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی. تو یہ قصہ جو ہے اپنے اندر بہت سی پہلو رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہرحال دیکھیے کتنا مضبوط ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور امتثال اور فرما برداری جو ہے وہ کس حد تک ہے کہ باوجود قریبی دوستی ہونے کے حضور نے جب منع فرما دیا تو نہیں، اب نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا سلام کلام نہیں بننے ہی ہے. اور پھر دوسری طرف آدمی کو جب آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے جتنی مرضی محبت ہوتی ہے، تو وہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ جب اس کو میری کچھ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، تو مجھے کیوں ہو. لیکن اس کے باوجود جب وہ خط آیا ہے عیسائی بادشاہ کا، تو انہوں نے کہا نہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور چاہے ہمیں چھوڑ دیں، چاہے ہمیں در سے نکال بھی دیں، لیکن ہم نے جو غلامی کا عہد کیا ہے اور جو محبت کا دستور اور عہد و پیمان کیا ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کہ ادھر سے کچھ بھی ہو مگر ہماری وفاداری ویسی قائم رہے گی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے اسی دنیا میں اپنی رضا کے پروانے دیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.